دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اپنی زندگی کے 55 سال معذوری میں گزارنے والا اسٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا اور نہ ہی کھا پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنی آواز تک نہیں وہ نکال سکتا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ تر تھیوریز اور پریڈکشن صحیح ثابت کرنے والا اسٹیفن ہاکنگ اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے اس نے ارتھ پر تباہی کی کچھ ایسی بھیانک پریڈکشن کی تھی جو کہ اگر ثابت ہو گئی تو اگلے 200 سال میں ہماری دنیا کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ ناظرین، 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جو زیادہ تر 50 سال کی زیادہ کی ایج میں لوگوں کو ہوتی ہے، اور وہ انسان کی جان لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے اسٹیفن کو یہ چیز تجلی بن کر گئی کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے اب صرف 2 سال بچے ہیں۔ وہ شخص جسے ڈاکٹر نے صرف 2 سال کی مہلت دی تھی، اس نے اس بیماری کے ساتھ 55 سال گزار کر ڈاکٹر کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ بولنے تک سے بھی قاصر تھا، اور ایک ٹیوب کے ذریعے وہ کھانا کھاتا تھا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا، جبکہ بولنے کے لیے اس کے لیے ویل چیئر پر ہی ایک خاص کمپیوٹر لگایا گیا تھا۔ جبڑے کے ساتھ ایک چھوٹے مسل کی مدد سے وہ کمپیوٹر پر ٹائپنگ کیا کرتا تھا، اور جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچاتا تھا، اور اس کے تقریباً سارے ہی باڈی پارٹس کام کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن ایک چیز اس کے پاس ایسی تھی کہ جو نارمل انسانوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری برین تھا کہ جس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس نے 8 بکس پبلش کی، اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سائنسدان کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے راز پردہ پوش کیے کہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے کئی ایسی تھیوریز پیش کی جو واقعی سچ ثابت ہوئی، جس میں بلیک ہول کی اگزامپل بھی شامل ہے۔ جہاں ان کی ریسرچ اور تھیوریز نے دنیا کے سائنٹسٹ کو حیران کر رکھا تھا، وہیں اسٹیفن ہاکنگ کی کئی ایسی پریڈکشن بھی ہیں جنہوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان بھیانک پریڈکشن میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا کہ ہمارا پلینٹس اور اس میں رہنے والے انسان کب اور کیسے ختم ہوں گے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان 6 پریڈکشن کے بارے میں۔ وہ نمبر 6 پہ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اسپیس سے آنے والی کسی آفت سے نہیں، بلکہ خود انسان سے ہی ہے۔ 2016 میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مختلف وائرس سے بچنے کے لیے جو ویکسین بنائی جا رہی ہیں، ان میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ بھی ہیں، یعنی وہ وائرس کے ڈی این اے کو الٹر کر کے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ وائرس انسان پر اثر نہ کر سکے۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اس قسم کے ویکسین وقتی طور پر انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ اس وائرس کا ایفیکٹ انسان پر نہیں ہوتا، لیکن لانگ ٹرم میں یہ انسانوں کی ڈی این اے کو چینج کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر سکتی ہیں۔ آج کل فارماسسٹ کے لیے جان لیوا وائرس کو ملا ایک سنگل بنانے کے لیے ویکسین، جس کی جیتی جاگتی ایک مثال روٹیک ویکسین ہے، جو کہ اصل میں ایک نیو بورن بیبی کو روٹا وائرس سے بچانے کے لیے لگائی گئی تھی، اور یہ ویکسین گائے اور انسان کے ڈی این اے کو آلٹر کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ بچوں کو روٹا وائرس سے تو محفوظ رکھتی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصانات بھی ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 5 پہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی 55 سالہ بیماری کے دوران یونیورس پر کافی ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ارتھ کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے، اور ایک نہ ایک دن ایلین زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ اور یہ بات بھی بتاتے ہوئے کہ سائنٹیفک تھیوری کے مطابق انہوں نے بتایا کہ یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، لیکن ہاکنگ کی یہ تھیوری اس سے تھوڑی سی الگ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی اور بگ بینگ بھی ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں الگ الگ یونیورس بنی تھی۔ یعنی ان آسان الفاظ میں بات کی جائے تو اسٹیفن ہاکنگ پیرلل یونیورس پر بے شک ابھی تک کسی اور یونیورس کے ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہاکنگ کا مضبوط یقین تھا کہ ایک دن ارتھ پر ایلینز ہم پر اسٹڈی کرنے آئیں گے، اور آہستہ آہستہ ارتھ پر وہ قبضہ کر لیں گے۔ نمبر 4 فیکٹ تھا۔ 2018 میں اپنی موت پر اس سے 2 ہفتے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کے ایک سے زیادہ ایک یونیورس کی تھیوری کو پروو کرنے کے لیے ریسرچ پیپر پبلش کیے گئے، جن کا نام تھا اسموتھ ایگزٹ فرام ایکسٹرنل انفلیمیشن،
جس کے بارے میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی، لیکن وہ ایک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہماری یونیورس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی۔ اس وقت سارے سٹار آہستہ آہستہ بجھ جائیں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری پوری کی پوری یونیورس اپنے اینڈ پر پہنچ جائے گی۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اگر انسان کو اپنی نسلیں ختم نہیں کرنی تو ان کو جلد از جلد پیرلل یونیورس تلاش کرنے کے لیے وہاں کسی پلانٹ میں جا کر بسنا ہوگا۔ نمبر 3 فیکٹ تھا کہ بے شک اسٹیفن ہاکنگ خود ایک روبوٹک ویل چیئر کے سہارے پر تھے، لیکن وہ ان روبوٹس کا سبب سے بڑا مخالف بھی تھے، کیونکہ روبوٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں دن بدن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے، اور آج کل تو کئی ایسے روبوٹ بھی بنائے جانے لگے ہیں کہ جو کہ آرٹیفیشل کی مدد سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ ایک دن روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکیں گے۔ انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک کی طرف دیکھ سکتا ہے یا پھر ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، لیکن انٹیلیجنس روبوٹ جو بھی کسی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے جس سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے روبوٹس کی جیتی جاگتی مثال آئرن ڈومز اسرائیل میں پائی جانے والی ہے، جو کہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائل کو نشانہ بنا کر پھاڑ سکتا ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ اس کے اندر کا روبوٹ صرف 1 ملی سیکنڈ کے ٹائم میں یہ پتہ لگا لیتا ہے کون سا میزائل پاپولیٹڈ ایریا میں گرے گا تاکہ اس کو پہلے نشانہ بنایا جائے۔ اسٹیفن نے پریڈکشن یہ بھی دی تھی کہ ایک دن روبوٹس اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے، پھر کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 2 پہ جو فیکٹ تھا کہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں غصہ اور لڑائی جھگڑا موجود ہے، کم ہونے کا اس میں کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اس لڑائی جھگڑے کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل رشیا اینڈ یوکرین کی وار میں دیکھی جا سکتی۔ اپنی لڑائی جھگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان نے ایسے جان لیوا ہتھیار بھی بنائے ہیں کہ جو ایک ہی دن میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے۔ انہیں ویپنز آف میس ڈیٹیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 الگ الگ اٹامک بم گرائے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں آج تک ان کے سائیڈ ایفیکٹ پائے جاتے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سیکھا تو ایک دن یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے پاؤں پر ہی کلاڑی مار کر نیوکلیر وار سٹارٹ جو اس دنیا کا آخری دن ہو۔ اور اب نمبر 1 پہ اسٹیفن کی یہ پریڈکشن سب سے زیادہ خوفناک، اور وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ کا یقین تھا کہ اگر یہ دنیا باقی تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے 200 سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے۔ کیوں؟ اس وقت سارے جنگلات جل چکے ہوں گے، سمندر کا پانی ایواپوریٹ ہو چکا ہوگا، اور انسان کا نام و نشان بھی نہیں رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل یقین حد تک فاسل فیولز کا استعمال ہو۔ ہاکنگ کا کہنا تھا اگلے 600 سالوں میں ارتھ کی ویسی کنڈیشن ہوگی جیسی اب وینس پر، اور ارتھ کا 250 ڈگری سینٹی گریڈ ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جائے گا۔ آسمان سے باقی سلفیورک ایسڈ برسے گا، اور آگ برستی گرم ہوائیں کی رفتار جو کہ 360 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جائیں گی، اور یہ گرمائش اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا کھانا پکانے کے لیے ایک اوون میں سیٹ کی جاتی ہے۔